السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حدیث نمبر 35 سے بلکہ 36 سے ہم شروع کریں گے۔ باب العرض فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں اسباب کا لینا، یعنی سونا چاندی، اس کو چھوڑ کر سونا چاندی کے علاوہ آپ دیگر اسباب کو زکوٰۃ میں لے سکتے ہیں، اس کا بیان۔ لیکن جمہور کا جو موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اصل قیمت ہوتی ہے زکوٰۃ میں وہی لی جائے گی، سامان نہیں لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جو سامان تجارت ہے اس سامان تجارت کی بھی قیمت لگا کر قیمت وصول کی جائے گی، وہ سامان نہیں لیا جائے گا۔ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث میں یہ اپنا موقف صحابہ کے عمل کے ساتھ اور حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ قیمت لینی چاہیے، لیکن اگر قیمت کے مقابلے میں اسباب لینا مفاد میں ہو، فائدے میں ہو، تو وہ اسباب لے سکتے ہیں۔ اس میں دو صورتیں ہیں، ایک ہے دینے والے کا فائدہ اور ایک ہے لینے والے کا فائدہ۔ تو اگر زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا فائدہ اسباب اور سامان کو لینے میں ہے تو لے سکتے ہیں، اور اگر فائدہ دینے والے کو ہے لینے والے کو نہیں ہے تو پھر نہ لیں۔ استدلال کیا ہے؟ وقال طاؤوس قال معاذ، معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل یمن سے، ائتونی بعرض ثیاب خمیس او لبیس فی الصدقہ، تم میرے پاس اسباب لے کر آؤ، اسباب یعنی سامان لے کر آؤ، زکوٰۃ میں میرے پاس سامان جمع کرواؤ۔ کون سا؟ جو عرض ہے نا یہ سامان کو کہتے ہیں، مال و متاع، اور وہ کیا ہے؟ کپڑے، خمیس دھاری دار چادریں، او لبیس یا عام کپڑے، دھاری دار چادریں، عام کپڑے صدقے میں زکوٰۃ میں یہ مجھے جمع کروا دو، مکان الشعیر جو کی جگہ پر، وذراتی اور مکئی کی جگہ پر۔ حالانکہ جو غلہ ہیں ان کے اندر جو عشر ہوتا ہے، جو ان کی زکوٰۃ ہے وہ اسی غلے سے ہے، تو لیکن انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ یمن سے مدینہ کے اندر جو کو اور ذرہ مکئی کو لانا، اس پر اخراجات بہت زیادہ آتے ہیں لگاتا ہے، اس کے مقابلے میں تو چادریں کپڑے وغیرہ دے دو، اہوان علیکم، یہ تمہارے لیے بھی آسان ہے، وہ خیر لاصحاب النبی بالمدینہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ مدینہ میں ہیں ان کے لیے بہتری بھی ہے، ان کو کپڑے چاہیے، تو مدینہ میں ضرورت مندوں کو کپڑے چاہیے اور اس پر اخراجات نہیں ہے، جبکہ جو اور مکئی کو وہاں سے لا کر مدینہ میں اتنا خرچہ کرنا اس پر یہ مفاد میں نہیں ہے۔ تو اس سے یہ استدلال ہے کہ انہوں نے جو ہے اور مکئی ہے اس کے بدلے اسباب اور سامان وصول کیا جو کپڑوں وغیرہ کی شکل میں تھا، اور اس کی دو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں نے دو علتیں بیان کی ہیں اس کی، ایک تو یہ تمہیں دینا آسان ہے کہ اس پر تمہارے اخراجات نہیں آئیں گے، اور نمبر دو اس میں جو لینے والے ہیں وہ اس کے ضرورت مند بھی ہیں، اس لیے اس میں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کی وصولی اور زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں، رقم ہے یا سامان وغیرہ، اس کی تقسیم میں، اس کے لینے میں اخراجات کم سے کم اگر آتے ہیں تو وہ چیز زیادہ فائدے مند ہوتی ہے۔ جیسے آج کل ایک ٹرینڈ دوبارہ نیا شروع ہوا ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر کے آپ ایک بازار لگا رہے ہیں، اور حکومت نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا سستا بازار کے نام سے، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ اس میں جو چیزیں لے کر سستی بیچی جا رہی تھی اس میں خرچہ زیادہ آ رہا تھا، ایک تخمینہ بتایا گیا 20 ارب تو صرف ٹینٹ لگانے پر خرچہ آ گیا، تو بتائیے اگر اخراجات آپ کے اتنے آ رہے ہیں تو سستی چیز فراہم کرنے میں اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے گھر میں آپ جو ضرورت مند ہے مستحق ہے تلاش کر کے راشن ہی پہنچا دیں، اور یہ اگر آپ 1000 افراد سستے بازار سے مستفید ہو رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں میرے خیال میں اگر آپ 500 کو راشن پہنچا دیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اسباب کا اختیار کرنا ہے، لینا ہے،
نبی اسلام کی ایک حدیث سے بھی استدلال کیا، وَأَمَّا خالد، آپ نے فرمایا جہاں تک معاملہ خالد کا ہے، فَقَدِ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خالد نے تو وقف کر رکھا ہے أَذْرَاعَهُ، اپنی زراہیں، جو زراہیں ہیں، زرہ جو جنگ میں اپنے تحفظ کے لیے پہنی جاتی ہے، وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے ہتھیار اور گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کر یہ ہیں، تو لہذا ان سے زکوٰۃ کی وصول کی جائے۔ تو اپنا جب سامان ہی وہ فی سبیل اللہ وقف کر چکے ہیں تو پھر اس میں ان سے زکوٰۃ نہیں بنتی۔ دیکھیں اب یہ جو سامان تجارت، زرہیں اور ہتھیار وغیرہ، یہ سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت کو اگر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے تو پھر زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے وقف کر رکھی ہے کوئی چیز، یعنی آپ نے ایک اماؤنٹ جمع کر لی ہے اور اس سے آپ صدقہ کر رہے ہیں اور آپ دیگر مساری میں صرف کر رہے ہیں، خیرات کے لیے اگر آپ نے جمع کر رکھی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی چیز وقف کر دی اور وہاں سے انکم جو آ رہی ہے آپ صدقہ کر رہے ہیں، اس کو آپ زکوٰۃ میں شمار نہیں کریں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو وقف کر دیا ہے تو یہ چیزیں وقف کی ہیں انہوں نے، تو زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ یعنی سامان ہے جو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے، وہ سامان ہے، اسباب ہے، سونا چاندی نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، تو لہذا زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو اسی سے استدلال ہے کہ اگر نہ کیا ہوتا تو آپ ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے، گھوڑوں کی، ہتھیار کی، زرہوں کی، تو زکوٰۃ میں اگر وہ لے لی جائے تو ٹھیک ہے۔ ایک فیکٹری میں زرہیں تیار ہو رہی ہیں، ہتھیار تیار ہو رہا ہے، تو پھر اگر کوئی شخص اس کو ضرورت ہے ان چیزوں کی تو زکوٰۃ میں وہ چیزیں لے سکتا ہے اور وہ دے سکتا ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا، تیسری دلیل نبی اسلام کا یہ فرمان عورتوں سے کہ تم صدقہ کرو، ولو من حلیکن، چاہے تمہارے زیور ہی کیوں نہ ہو، اپنے زیوروں میں سے صدقہ کرو۔ فلم یستثنی صدقۃ الفرد من غیرہا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسباب کا صدقہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسباب کے صدقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، کہ بھئی جو سامان ہے اور اسباب ہے یہ نہیں لے سکتے، دوسرا سونا اور چاندی یا قیمت لیں گے، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ فجعلت المرأۃ، تو شروع ہو گئی ایک عورت، تلقی، ڈالنے لگ گئی، خرصہ، اپنی بالیاں، والسخابہ، اور اپنا ہار، ولم یخص الذهب والفضة من العروض، آپ نے سونا چاندی کو خاص نہیں کیا سامان میں سے، زکوٰۃ کے لیے سامان سے سونا چاندی کو خاص نہیں کیا کہ صرف یہ دے سکے۔ یہاں سے کیسے استدلال ہے؟ ساری عورتوں کے پاس سونے چاندی کے زیور نہیں تھے، بعض نے مختلف چیزوں کے زیور پہنے ہوئے تھے، مختلف چیزوں کے زیور، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف سونا چاندی کے زیور اتارنے ہیں، مطلق آپ نے بات کی، تو جس کے بعد جو زیور تھے سونے کے، چاندی کے، مشک کے یا دیگر چیزوں کے، وہ سارے کے سارے دے دیا۔ تو یہ تین دلیلیں ہیں اس باب کے تحت جو امام بخاری نے ذکر کر کے یہ بات ذکر کی ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں جیسے رقم لی جاتی ہے، سونا چاندی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کی رہنمائی اور نشاندہی میں نے کر دی۔ آواز آ رہی ہے صحیح؟ ٹھیک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له التي امر الله رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط لکھا، سیدنا انس کی طرف، اور خط میں وہی بات تھی جو اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، اور اس میں یہ بات تھی وَمَن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بنت مخاض، جس کی اونٹوں میں زکوٰۃ بنت مخاض کو پہنچ جائے، اس نے زکوٰۃ میں بنت مخاض دینا ہے، اونٹنی کا 1 سال کا جو فیمیل بچہ ہے، 1 سال کا، 1 سال مکمل کر کے دوسرے میں داخل ہو جائے۔ وَلَيْسَتْ عِندَهُ وَلَيْسَتْ عِندَهُ وَعِندَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، اس کے بعد جو بنت مخاض ہے ہی نہیں، جبکہ اس کے پاس بنت لبون ہے۔ اب بنت مخاض 1 سال کا ہے، بنت لبون 2 سال کی ہے، وہ 1 سال کی اور یہ 2 سال کی،
اب جس نے زکات دینی ہے اس کے پاس 2 سال کا جانور ہے، جبکہ زکات جو بنتی ہے وہ 1 سال کی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا، انا تقبل من، اس سے وہ جانور جو 1 سال بڑا ہے وہ لے لیا جائے گا، ویؤتیہ المصدق، اور زکات لینے والا عامل اس زکات دینے والے مالک کو دے گا 20 درہم، 20 درہم، کیونکہ جانور بڑا ہے تو اس کا جو زائد قیمت کا پہلو ہے 20 درہم اسے دے دے، اور اگر 20 درہم نہیں ہے تو اوشاتین، 2 بکریاں دے دے. فإن لم يكن عنده بنت مخاض، اگر بنت مخاض نہیں ہے علی وجہیہ، زکات کی صورت پر جو اس نے دینی ہے، وعنده ابن لبون، جبکہ اس کے پاس ابن لبون ہے، یعنی 2 سال کا نر، دینی 1 سال کی مادہ تھی لیکن اس کے بعد 2 سال کا نر موجود ہے، فإنه يقبل من، وہ نر لے لیا جائے گا، وليس معه شيء، اور کچھ بھی نہیں دینا. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ عمر میں 1 سال بڑا ہے بنت مخاض سے، زکات میں 1 سال کی اونٹنی بنتی تھی اور اس کے بعد 2 سال کا اونٹ ہے، تو یہ دونوں کا جو مقام ہے، حیثیت ہے، قیمت میں، ویلیو میں وہ برابر ہے، کیونکہ جانوروں میں جو مادہ ہے اس کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت مر کے، بحیثیت بنسبت نر کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے مال آتا ہے، جاتا نہیں. کتنا انسان حریص اور لالچ ہے، جبکہ انسان اپنے تعلق سے اگر بات کرتا ہے تو اس کو بچہ چاہیے، بچی نہیں چاہیے، بیٹی چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹیاں نہیں چاہیے. کیوں؟ بیٹیوں میں خرچ کرنا پڑتا ہے، بیاہ گا تو جہیز دینا پڑتا ہے، وراثت دینی پڑتی ہے، جبکہ جو بیٹا ہے وہ جہیز لیتا ہے، اس کے ذریعے پیسے آتے ہیں اور بیٹی کے ذریعے پیسے جاتے ہیں. تو حرص اور لالچ یہ ہے کہ اپنی بیٹیاں اسے پسند نہیں کرتا، ہاں ایک ہو جائے ٹھیک ہے لیکن زیادہ ہو تو پسند نہیں کرتا، جبکہ جانوروں میں مادہ ہوتا چلا جائے تو اسے بہت پسند آئی ہے. تو یہ کتنی گری ہوئی حرکت ہے بعض معاشرے کے اندر. دور جاہلیت کی نشاندہی قرآن میں کی ہے کہ جب ان کو بچی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو چہرے کالے ہو جاتے تھے ان کے، اور جب ان کو بچے کی خوشخبری دی جاتی تو خوش ہو جایا کرتے تھے. تو یہاں سے استدلال کیا ہے؟ یہاں سے استدلال دیکھیں، جانور کی جگہ پر درم دیا گیا. زکات میں جو جانور تھے وہ جانور دیں گے، اور اگر جانور قیمت میں فرق آ جائے تو آپ قیمت دے دیں گے یا بکریاں دیں گے، تو چیز بدل گئی نا. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول وسلم کے پاس حاضر تھا، لصلی قبل الخطبہ تھی، آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، فرآ، آپ نے یہ دیکھا، انہ لم یسمع النساء، کہ آپ کی باتیں عورتوں تک نہیں پہنچی، عورتوں کو نہیں سنائی گئی، تو فاتاہن، آپ خواتین کے پاس ان کے مجمع میں آئے، ومعہ بلال، اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے، ناشرا ثوبہ، اپنے کپڑے کو، اپنی جھولی کو، اپنے جو ان کے پاس چادر تھی اس کو پھیلایا ہوا تھا، انہوں نے کپڑا پھیلائے ہوئے وہ آئے. فوعدہن، آپ نے خواتین کو نصیحت فرمائی، وامرہن، اور ان کو حکم دیا، ان یتصدقن، کہ صدقہ کریں. تو فجعلت المرأة تلقی، عورت ڈالنے لگی اس جھولی میں، اس کپڑے میں. واشار ایوب الی اذنی، کان کی طرف اشارہ کیا، بالیاں اتار کر ڈالنے لگی. والی حلق، اور اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ ہار بھی اتار کے دینے لگی. اوپر بیان ہو چکا کہ اس ہار میں اور بالیوں میں ایسا ہرگز نہیں تھا کہ سب کے پاس سونے اور چاندی کی تھی، دیگر مٹیریل کی بھی یہ چیزیں موجود تھی اور انہوں نے وہ اتار کر دے دی بلا تفریق. اللہ کے رسول نے بھی نشان دے نہیں فرمایا کہ سونا چاندی دینا ہے، اور دینے والوں نے بھی نہیں کہ صرف سونا چاندی دینا، جس کے بعد جو تھا وہ دے دیا. یہ بھی ایک ظاہر قیمت والی چیزیں ہیں، اور وہ یہاں سونا چاندی نہیں لیا گیا، دیگر اسباب بھی زکات میں صدقے میں لیا گیا. تو یہ ایک بات تھا جو اس مسئلے کے تعلق سے تھا کہ عمومی طور پر یہ بات سامان تجارت میں آتی ہے. جب آپ کے پاس سامان تجارت ہے تو اصل تو یہی ہے کہ آپ اس کی قیمت لگائیں اور قیمت سے وہ زکات ادا کریں، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کے پاس جو سامان تجارت موجود ہے اور عامل کو اور اس کے رعیہ کو اس سامان تجارت ہی کی ضرورت ہے، تو آپ اس سے سامان تجارت لے سکتے ہیں زکات میں، آپ کو اس کی قیمت لینے کی ضرورت نہیں. باب لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع، الگ الگ کو جمع نہ کیا جائے اور جمع شدہ کو الگ نہ کیا جائے. یہ دو اہم مسئلے ہیں زکات کے تعلق سے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط لکھا، اللہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے فرائض ذکر کیے تھے اس پر مشتمل، اور اس میں ایک بات یہ تھی، جمع نہ کیا جائے الگ الگ کو، الگ الگ کو جمع نہ کیا. جن کے جانور الگ ہے، مثال کے طور پر زکات لینے والا آیا اور ایک جگہ 2 آدمی ہے اور ان دونوں کی بکریاں 20 ہے، زکات لینی ہے، اور ان کو یہ کہتا کہ تم اپنے جانور کو اکٹھا کرو، تو دونوں جب 20 بکریاں اس کی، 20 بکریاں اس کی ہے، دونوں پر زکات نہیں ہے، لیکن عامل کہہ رہے نہیں جمع کرو ان دونوں. جب جمع کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟
ایک بکری دینی پڑ جائے گی ان کو. تو بھائی جو جانور الگ الگ ہے ان کو جمع نہ کیا جائے. تو یہ جمع کس نے کیا؟ زکات لینے والے نے. اسی طرح جمع نہ کرے زکات دینے والے بھی. مثلا دو آدمی ہیں، دونوں کی 40 بکریاں. جب زکات لینے والا آتا ہے تو یہ دونوں مشترکہ یعنی ایک میٹنگ کرتے ہیں جی کہ ہم دونوں اپنے جانور ملا لیتے ہیں اور ہمیں اس طرح ایک بکری دینی پڑ جائے گی. 40 سے 120 تک ایک بکری ہے. تو ان دونوں کی 40 بکریاں تھیں، دونوں پر ایک ایک بکری بنتی تھی زکات کی. لیکن یہ دونوں زکات کے ڈر سے ان کو ملا لیتے ہیں. جو الگ الگ تھی ان کو ملا لیا. اب کیا ہوا؟ ایک بکری دی، ایک سے بچ گئے. تو دونوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح نہ کر. اور اگلا مسئلہ کیا ہے؟ جو جمع شدہ ان کو الگ الگ نہ کیا جائے، خشیۃ الصدقہ، زکات کے ڈر سے. پہلے سے جمع شدہ ہے، دونوں آدمیوں کی بکریاں 40. اب زکات ایک بنتی ہے، دینی ہے. لیکن جیسے ہی عامل آتا ہے تو وہ اپنی بکریاں 20 الگ کر لیتا ہے، 20 الگ کر لیتا ہے تاکہ زکات نہ دی جائے. اسی طرح دو آدمیوں کی 80 بکریاں ہیں. زکات لینے والا آیا اور اس نے دیکھا کہ دو آدمیوں کی 80 بکریاں ہیں تو ایک ہی بن رہی ہے. تو ان کو کہتا ہے اپنی 40 بکریاں الگ کرو، تم 40 بکریاں الگ کرو. لہذا 40 جب الگ ہو گئی تو دونوں سے 2 بکریاں زکات کی وصول کر لیتا ہے. تو یہ دونوں کے لیے حکم ہے زکات کے ڈر کی وجہ سے کہ کم ملے گی یا کم دینی، زیادہ نہ دینی پڑ جائے مجھے. تو دونوں زکات لینے والا اور دینے والا کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادتی نہ کرے. ماں کان من خلیطین، ہاں جن کی دو بکریاں، دو آدمیوں کی بکریاں جب مشترک ہے، جانور مشترک ہے، فإنہما یتراجعان بینہما بالسویہ، تو وہ آپس میں لوٹیں گے، رجوع کریں گے برابری کے ساتھ. دو آدمیوں نے مل کر 20 بکریاں ڈال کر اپنا ایک باڑا بنایا اور اپنا ریوڑ وہاں جمع کر دیا اور اس کا ایک نر رکھا اور اس طرح وہ چراتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ایک جگہ رہتی ہے، ایک ہی نر ہے ان کا. اب جب زکات لینے والا آتا ہے تو ظاہر ہے کوئی ایک بکری تو لے گا نا، وہ کوئی ایک بکری تو لے گا نا. اب اس نے ایک بکری لے لی. مثال کے طور پر بکری، ایک بندے کی 20 بکریاں کالی ہے، ایک کی سفید ہے. اس نے کالی بکری لے لی. اب جس کی بکریاں سفید ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تمہاری کالی بکری لے گیا، میری بکری نہیں لی. نہیں، تو دونوں کی بکریاں مشترکہ ہے، ایک ساتھ رہتی ہے، ایک ساتھ کھاتی ہے، ایک ساتھ چرتی ہے، ایک ہی نر ہے. دونوں نے جمع کر لی ہے تبھی تو ایک زکات بنی ہے نا، ایک بکری. اب اگرچہ کالی لے گیا ہے، سفید نہیں لے کر گیا، اس کی لے کر گیا، تمہاری نہیں، تو دونوں مشترکہ طور پر اب کیا کریں گے؟ اس بکری کی جو زکات میں گئی ہے اس کی ویلیو لگائیں گے. مثال کے طور پر وہ بنتی ہے 40,000 کی. تو اب جس کی بکری گئی ہے، بکری تو اس کی گئی ہے، تو اس کے آدھے پیسے کٹ گئے، 20,000. اب جو سفید بکری کا مالک تھا، جس کی بکری نہیں زکات میں گئی، اس پر یہ ہے کہ وہ آدھے پیسے دے دے اسے تاکہ دونوں زکات میں برابر ہو جائیں. 20,000 اس کے الگ ہے، 20,000 اس کے الگ ہے. تو یہ ہے برابری کے ساتھ لوٹیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب اللہ کتب له التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس کی طرف خط لکھ کر بھیجا اور اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زکات کے فرائض کا ذکر تھا. اس میں یہ بات بھی تھی وما کان من خلیطین، جو بکریاں، جو مالک جو ہے یا جو لوگ پارٹنر ہے، خلیط مشترکہ طور پر وہ جانور رکھے ہوئے ہیں، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، تو وہ رجوع کریں گے آپس میں برابری کے ساتھ، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. جی جی، یہ ابواب امام بخاری کے. ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ ان اعرابی سأل رسول اللہ، ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہجرت کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا وہی کا افسوس تجھ پر، ان شأنها شدید، ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے. ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے، تو ہجرت کے حوالے سے کیوں سوال کر رہا ہے؟ پھر آپ نے اس سے ایک سوال کیا فہل لک من ابل، تیرے اونٹ ہیں تو ادی صدقتها، جس کی تو زکات دیتا ہو؟ قال نعم. تو آپ نے فرمایا فاعمل من وراء البحار، تو سمندر پار جہاں تو رہتا ہے نا، وہیں پر تو اپنی عملی زندگی گزار. فإن الله لن يطرك من عملك شيئا، اللہ تعالیٰ ہرگز تیرے عمل میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. اللہ تیرے عمل میں ہرگز کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. تو اس سے ایک زبردست سبق سامنے آیا. اگر کسی کافر کی سرزمین میں، غیر مسلم علاقے میں، یا غیر مسلموں کی اکثریت ہے، وہاں کوئی مسلمان رہتا ہے لیکن شرعی احکامات پر عمل کر رہا ہے آسانی کے ساتھ، نہ نماز پڑھنے میں مسئلہ ہے، نہ زکات دینے میں مسئلہ ہے، اس نے مال بھی رکھا ہوا اور زکات بھی دے رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، تو پھر اسے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر اس کے لیے عبادات میں، احکامات میں عمل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو پھر اس کو ہجرت کرنا ضروری بن جاتا ہے. تو ہجرت نہ کرنے کے پیچھے آپ نے سبب کیا بیان کیا کہ دارالکفر میں اگر تم زکات دے رہے ہو نا، زکات نکال رہے ہو،
تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم آسانی سے شریعت پر عمل کر رہے ہو، پھر تمہیں ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر زکوٰۃ نکالنے میں، زکوٰۃ صرف کرنے میں، خرچ کرنے میں، لینے دینے میں مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو ہجرت کرنی ہوگی۔ باب من بلغت عنده صدقۃ بنت مخاض وليست عنده، اگر کسی انسان کے پاس بنت مخاض کی زکوٰۃ پہنچ جائے لیکن اس کے بعد بنت مخاض ہے ہی نہیں، بڑا جانور ہے، تو پیچھے بھی گزر چکا ہے، اگر بڑا جانور لیا جاتا ہے تو لے سکتے ہیں، البتہ زکوٰۃ لینے والا پھر اس کے جو قیمت کا فرق آ رہا ہے وہ قیمت کا فرق ادا کرے گا۔ یہ دونوں میں معاملہ ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیں، یا تو زکوٰۃ میں بڑا جانور بن رہا ہوگا اور اس کے مالک کے پاس بڑا جانور نہیں ہے، یا زکوٰۃ میں چھوٹا جانور بن رہا ہے اور چھوٹا جانور نہیں ہے، بڑا ہے، تو جب قیمت کا فرق آئے گا، قیمت کا فرق آئے گا، نقصان مالک کو ہو رہا ہے تو اس کا ازالہ زکوٰۃ لینے والا کرے گا، اور اگر نقصان زکوٰۃ لینے والے کو ہو رہا ہے تو اس کا ازالہ زکوٰۃ دینے والا کرے گا۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له فریضۃ الصدقہ، ابو بکر صدیق نے ان کی طرف زکوٰۃ کے فرائض کو لکھ کر روانہ کیا، التی امر اللہ رسول اللہ وسلم، جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے، اور وہ یہ ہے من بلغت عنده من الابل صدقۃ الجزع، جس کے پاس اونٹوں کی زکوٰۃ کا نصاب پہنچ جائے، جزا کا، جزا کی زکوٰۃ ہو جائے، اونٹ اتنے ہیں کہ زکوٰۃ میں جزا دینا ہے آپ نے، اور جزا کیا ہے؟ جزا وہ جانور ہے، وہ اونٹ ہے جو 4 سال مکمل کر کے 5ویں میں داخل ہو جائے۔ ولیست عنده جزا، اور اس کے بعد جزا ہے ہی نہیں، دینے کے لیے جزا ہے ہی نہیں۔ وعنده حقۃ، اس کے پاس حقہ، حقہ 1 سال چھوٹا جانور ہے جو 3 سال مکمل کر کے 4تھے میں داخل ہوتا ہے، فإنها تقبل منه الحقہ، اس سے وہ حقہ لے لیا جائے گا، ويجعل مع شاتين، اور جو عامل زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے وہ اس کو 2 بکریاں دے گا، ان استیسرتا له، اگر اس کے پاس ہے، یا پھر او 20 درہما، یا 20 درہم دے گا۔ اب اس کا الٹ، ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ، جس کے پاس زکوٰۃ میں حقہ بنتا ہے، اتنے اونٹ ہے کہ حقہ دینا ہے اس نے، وليست عنده الحقہ، اس کے بعد حقہ ہے ہی نہیں، 3 سال کا، 3 سال کی اونٹنی ہے ہی نہیں، وعنده الجزع، اس کے پاس 4 سال کا جزا ہے، جو 4 سال مکمل کر چکا ہے، بڑا جانور ہے، فإنها تقبل منه الجزع، اسے جزا لے لیا جائے گا، ويعطيها المصدق 20 درہما، اور زکوٰۃ لینے والا اسے 20 درہم دے گا، او شاتین، یا 2 بکریاں دے گا۔ اوپر کیا تھا؟ اس نے جزا دینا تھا، مالک نے، جزا ہے ہی نہیں، اور مالک کے پاس کیا ہے؟ حقہ، 1 سال چھوٹا ہے، تو مالک نے 1 سال چھوٹا جانور دیا، ساتھ میں وہ 2 بکریاں دے گا یا 20 درہم دے گا۔ آج ظاہر قیمت میں بڑا فرق آ چکا ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ 1 سال کے فرق کے ساتھ کتنے پیسے بنتے ہیں یا کتنی بکریاں بنتی ہیں وہ دے دی جائے گی، تو وہاں 1 سال چھوٹا جانور مالک نے دیا تھا تو وہ 2 بکریاں دے رہا ہے یا 20 درہم دے رہا ہے، اور یہاں جانور بڑا دے رہا ہے، چھوٹا بنتا تھا، تو اب زکوٰۃ لینے والا 20 درہم دے گا یا پھر 2 بکریاں دے گا۔ ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ، جس کے پاس حقہ کی زکوٰۃ بنتی ہے، ولیست عنده، اور اس کے پاس حقہ ہے ہی نہیں، الا بنت لبون، مگر اس کے بعد بنت لبون ہے، بنت لبون یہ 2 سال مکمل کر کے 3 میں داخل ہو جاتی ہے، فإنها تقبل من بنت لبون، لے لی جائے گی اس سے، ويؤتي شاتين، تو وہ جو مالک ہے 2 بکریاں دے گا، او 20 درہما، یا 20 درہم دے گا۔ ومن بلغت صدقۃ بنت لبون، جس کے پاس زکوٰۃ پہنچتی ہے بنت لبون کی، وعنده حقہ، چھوٹا جانور دینا تھا، اس کے بعد بڑا جانور 1 سال، 3 سال کا جانور ہے، فإنها تقبل منه الحقہ، حقہ لے لیا جائے گا، ويؤتي المصدق، زکوٰۃ لینے والا دے گا 20 درہم یا شاتین، 2 بکریاں۔ ومن بلغت صدقۃ بنت لبون، جس کے بعد زکوٰۃ پہنچتی ہے جی بنت لبون کی، ولیست عنده، اس کے بعد بنت لبون ہے ہی نہیں، وعنده بنت مخاض، اس کے بعد بنت مخاض، 1 سال چھوٹا جانور ہے، اس سے 2 سال کے جانور کی زکوٰۃ تھی لیکن اس کے بعد ہے 1 سال کا، فإنها تقبل منه بنت المخاض، بنت مخاض لے لی جائے گی، ويؤتي مع شاتين، ساتھ میں یہ 2 بکریاں دے گا، او شات 20 درہما، یا 20 درہم دے گا۔ آواز کٹ رہی ہے؟ ٹھیک، تو یہ میں نے آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دی ہے، اور یہ وضاحت یوں سمجھے، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ، زکوٰۃ جانور میں یا کسی بھی چیز میں زیادہ بنتی تھی، آپ کے پاس نہیں ہے اتنی، مثال کے طور پہ پیسے، پیسے آپ نے 1 لاکھ روپے دینے ہیں اور آپ کے پاس 1 لاکھ ہے ہی نہیں، آپ کے پاس ہے ہی 50,000 روپے، تو 50,000 دے دیں، اور 50,000 کی اگر کوئی اس ویلیو کی کوئی اچھی اور قیمتی چیز آپ کے پاس موجود ہے تو وہ دے دیں آپ، جیسے آج کل ہم
सोना चांदी है, उसके हिसाब से आप कीमत लगाकर हम पैसे दे रहे होते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है और ज़कात बनती है तो सोना दे दें जी, उतना चांदी दे दें आप, उतनी गंदुम दे दें आप, उतने जौ दे दें आप, उतने चावल दे दें आप, ये भी हो सकता है। यहाँ एक बेहतरीन हल हमारे सामने आया है। बाबू ज़कातिल गनम, बकरियों की ज़कात का बयान। इसमें बकरियों की ज़कात भी आएगी और ऊँटों की ज़कात भी हमारे सामने आएगी। ये इसमें बहुत सारी बातें वो हैं जो पिछले बाब में हम पढ़ चुके हैं। अनस बिन मालिक फरमाते हैं रदी अल्लाह अन्हु कि इन अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कतब लहु हादल किताब, ये खत लिखा उनकी तरफ। ये पॉइंट मैंने ये किया है कि भाई अगर आपके पास आपका माल निसाब को पहुंच गया, जैसे बहुत बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमारे पास 7.5 तोला तो पड़ा हुआ है लेकिन पैसे नहीं है, कहाँ से दें। जैसे यहाँ पर आया कि आपने बिनते मखाज देना है और आपके पास है ही नहीं वो, या तो आपके पास बड़ा जानवर है या छोटा जानवर है। तो अगर आपके पास वो वैल्यू जो आपकी जानवर के हवाले से जिस वैल्यू वाला मेयार वाला जानवर आपने देना था वो आपके पास नहीं है तो उसका मुतबादिल दे दें आप। बड़ा दे दें, या फिर अगर आपने छोटा दिया है तो फिर वो आपसे ले लिया जाएगा और जो कमी बेशी है वो आप पूरी करेंगे या पैसों से या जानवर से। अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है और आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो फिर आप सोने में से कुछ दे दें, सोने में से कुछ दे दें, या फिर आप कोई किसी और कीमती चीज जिसकी मार्केट में एक वैल्यू है वो बिकती है, आप वो चीज दे दें ताकि ज़कात अदा हो जाए। और इसका बयान पीछे गुजर चुका है कि सोना चांदी यानी कीमत के अलावा सामान और असबाब भी ज़कात में दिए जा सकते हैं, लेकिन दो चीजों के साथ। एक, इसकी अदायगी में आसानी हो, अगर किसी और चीज के मुकाबले में इसमें आसानी है, और फिर ज़कात वसूल करने वालों का मफाद, रैया का मफाद उन चीजों में है तो फिर आप वो ले सकते हैं, फिर आपको सोना चांदी लेना जरूरी नहीं। तो अनस बिन मालिक ने बयान फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक ने एक खत लिखा उनकी तरफ, लम्मा वज्जहू इलल यमन, बहरैन, जब उनको बहरैन की तरफ भेजा आमिल बनाकर। उसमें था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हादी फरीज़तुस सदका, ये ज़कात के फराइज हैं, अल्लती फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज की है मुसलमानों पर, वल्लती अमर अल्लाहु बिहा रसूलहू, और इसका हुक्म अल्लाह ने अपने पैगंबर को दिया था। फमन सुइलहा मिनल मुस्लिमीन अला वजहिहा, और जिस मुसलमान से सवाल किया जाएगा इसके मुताबिक, इन फराइज के मुताबिक, फलयुअतिहा, वो दे दे। जो शरीयत ने ज़कात के उसूल बयान किए उसके मुताबिक सवाल किया जाता है तो दे दे। वमन सुइला फौकाहा, और जिससे इससे जायद का सवाल किया जाए फला युअति, वो ना दे। सबसे पहले ऊँट का निसाब, फी अर्बईन व इशरीना मिनल इबिल, 24 ऊँट, फमा दूनहा, या इससे कम। 24 ऊँट है या इससे कम है। मिनल गनमी मिन कुल्ली खमसिन शातुन, तो फिर क्या करना है, हर 5 में से एक बकरी देनी है। अगर आपके ऊँटों की तादाद 24 या इससे कम है, हर 5 पर आपने एक बकरी देनी है, यानी 24 में कितनी बकरियां होगी, 4। इदा बलगत खम्सा व इशरीन, जब ऊँटों की तादाद 25 हो जाए, इला खम्सिन व तलासीन, 35 तक। ऊँट का निसाब क्या है, 5। 5 पर एक बकरी, 10 पर 2, 15 पर 3, 20 पे 3, 20 पे 4, 24 तक 4 है। जब 25 हो जाए, 25 से 35 तक ऊँट है, 25 से 35 तक, इस दौरान इस बीच में अगर ऊँट है तो आपने कहा फफीहा बिन्तु मखाद उनता, तो आपने 1 साल की ऊँटनी देनी है। फैदा बलग सित्ता व तलासीन, जब ऊँटों की तादाद 36 हो जाए, इला खम्सी व अरबाईन, 45 तक, 36 से 45 तक, इसके बीच में फफीहा बिन्तु लबून, तो आपने एक बिन्त लबून देनी है, 2 साल की ऊँटनी। फैदा बलग सित्ता व अरबाईन, जब ऊँटों की तादाद 46 हो जाए, इला सित्तीन, 60 तक, 46 से 60 तक, फफीहा हिक्कतुन, तो इसमें आपने एक हिक्का देना है, 3 साल की ऊँटनी देनी है। तरूकतुल जामाली, जो नर से जुफ्ती के काबिल हो चुकी होती है, अब इसमें सलाहियत पैदा हो गई है कि अब ये बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती है, सामान लादने के काबिल हो गई है। फैदा बलगत वाहिदा व सित्तीन, जब ऊँटों की तादाद 61 हो जाए, इला खम्सी व सबीन, 75 तक, फफिया जज़ाअतुन, उसमें एक जज़ा देना है, जो 4 साल मुकम्मल कर चुका होता है, 5वें में दाखिल हो चुका होता है।
फैदा बलगत यानी 76, अगर 76 हो जाए ऊँटों की तादाद, इला 90, 90 तक, 76 से 90 के बीच है, फफिया बिनता लबून, तो 2 बिनते लबून देनी है। फैदा बलगत एदा वतीसिन, और अगर ऊँटों की तादाद 91 हो जाए, 91, इला इशरीन व मिया, 120 तक, फफिया हिक्कतानी तरूकतल जमल, तो इसमें आपने 2 हिक्के देने हैं, 3 साल की 2 ऊँटनियां देनी है जो सामान लादने के भी और जुत्ती के काबिल हो चुकी होती है। फैदा ज़ादत अला इशरीन व मिया, अगर ऊँटों की तादाद 121 हो जाए, यानी 120 से बढ़ जाए, तो अब कायदा ये होगा, फफीकुल 40 बिन्त लबून, हर 40 पर बिन्त लबून देनी है, फफीकुल 50 हिक्का, और हर 50 पर एक हिक्का देना है। यानी अगर आपके पास ऊँट 120 है तो 3 आपने बिन्त लबून देनी है, 100 है तो आपने 2 हिक्के देने। वमन लम यकुन माहु इल्ला अर्बअ मिनल इबिल, और जिसके पास सिर्फ 4 ऊँट है, फलैसा फीहा सदक़तुन, ज़कात नहीं है, इल्ला यशा रब्बुहा, इल्ला ये के मालिक चाहे। तो निसाब तो ये है, निसाब तो 5 ऊँट है, लेकिन 4 पर अगर ज़कात देना चाहे तो दे सकता है। जैसे सोने पर बिल इत्तिफाक 7.5 तोला निसाब है, लेकिन अगर इससे कम है तो देना चाहे तो दे दे, बल्कि बाद रिवायत में ज्यादा बेहतर है कि वो दे दे। फैदा बलगत खम्सन मिनल इबिल, जब ऊँट की तादाद 5 हो जाए, फफिया शात, तो इसमें एक बकरी है। हाँ जी, अगर ऊँटों की तादाद 121 से बढ़ जाए तो हर 40 पर बिन्ते लबून देना है और हर 50 पर एक हिक्का देना है। तो ऊँट अगर 4 है तो ज़कात नहीं है, इल्ला ये कि मालिक चाहे, और अगर ऊँट 5 हो जाए तो एक बकरी देनी है, हर 5 पर एक बकरी, हर 5 पर एक बकरी, जब तादाद कितनी हो जाए, 24 तक, 25 हो जाए तो फिर बदल जाएगा। जी, हर 50 पर हिक्का और हर 40 पर बिनते लबून। अब बकरियों की ज़कात, वफी सदक़तिल गनमी, बकरियों की ज़कात जो है, फी साई मातिया, जो चरती हैं, जंगलात में चरती हैं, मुफ्त का खाती पीती है, तो फिर उसमें क्या है, इदा कानत अरबाईन इला इशरीन रमिया, जब बकरी 40 से 120 तक हो, यानी बकरियों का जो निसाब है वो 40 है। ठीक है, बकरी का निसाब क्या है, 40 पर एक बकरी देनी है, कब तक, 120 तक। फैदा ज़ादत अला इशरीन रमिया, जब बकरियों की तादाद 120 से बढ़ जाए, इला मियातईन, 200 हो जाए, 200 हो जाए, तो शातानी, तो 2 बकरियां देनी है, 121 से लेकर 200 तक 2 बकरियां। फैदा ज़ादत अला मियातईन इला सलाति मियातिन, जब 200 से बढ़ जाए, 201 हो गई, 3 बकरियां, कहां तक, 300 तक, तो 40 पर एक, 120 तक, 121 से 200 तक 2, 201 से 300 तक 3, फफिया तलासु शियादी, 3 बकरियां। फैदा ज़ादत अला तलासि मियातिन, जब बकरियों की तादाद 300 से जायद हो जाए, तो अब क्या है, फफी कुल्ली मियातिन शातुन, हर 100 पर एक बकरी है, 301 पर नहीं है, 301 पर 3 ही है, 350 पर भी 3 है, 399 तक भी 3 है, 300 के बाद जब 100 का फिगर पूरा होगा तो फिर एक बकरी बनेगी, यानी 400 मुकम्मल होंगे तो 4 बकरियां होंगी। तो बकरी का निसाब क्या हुआ, 40 पर एक, 120 तक, 121 से 200 तक 2, 201 से 300 तक 3, 300 के बाद 400 जब मुकम्मल नहीं होंगे तो 4 बकरियां मुकम्मल नहीं होंगी। फईराकान साइमतुर्रजुली नाकिसतम मिन अरबाइना, जब किसी आदमी की बकरियां 40 से कम हो, एक बकरी भी कम हो, यानी 39 बकरियां, 39 है, फलई सफिया सदक़तुन, तो उसमें ज़कात नहीं, इल्ला यशारब व इल्ला ये कि मालिक चाहे। निसाब तो 40 बकरियां, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कम है, 35 है, 36 है, 38 है, 39 है, तो देना चाहे तो दे सकता है। व फिर रिक्का, चांदी, चांदी में ज़कात क्या है, रुबुल उश्र, 40वां हिस्सा, यानी 2.5%, हर 40 पर 1 दिरहम, 40 दिरहम पर 1 दिरहम, 80 पर 2, 100 पर 2.5, इसकी कहते हैं 2.5%। और यही हमारे करेंसी का, यही करेंसी का निसाब है। चांदी के बराबर
यानी निसाब चांदी का जिक्र हो रहा है। आपके पास अगर 200 दिरहम है यानी 52.5 तोला चांदी है, करंट वैल्यू उसकी देखिए क्या है। मिसाल के तौर पर आज के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, भाई 52.5 तोला जो चांदी है वो मार्केट में 1,10,000 रुपए की बनती है। तो अगर किसी के पास सेविंग साल भर की 1,10,000 या इसके आसपास है, तो उसको चाहिए कि वो साल के बाद 2.5% ज़कात अदा कर दे, यानी लाख पे 2,500। जी जी, 300 के बाद जब तक 100 का फिगर पूरा नहीं होगा एक बकरी नहीं बनेगी। तो रुबुल शर देना पहलम या तकुन इल्ला तीसीना व मिआ, अगर किसी के पास 190 दिरहम मौजूद है, फलई सफिया शैइन, 190 दिरहम पर आप पर जक़ात नहीं है। यानी आपके पास 50 दिरहम 50 तोला चांदी है, 52.5 तोला नहीं है, तो आप पर जक़ात नहीं है। इल्ला यशा रब्बु, इल्ला ये कि मालिक चाहे तो दे दे। तो इससे देखिए अंदाजा लगाए कि जक़ात, अगर आपका माल जो है वो निसाब को नहीं पहुंच रहा लेकिन करीब करीब है, तो शरीयत ये नहीं का जक़ात ना दे, अगर आप खुशी से देना चाहें तो दे दे। लातू खदु फिस्सा दकाती हरिमतुन, जक़ात में बूढ़ा जानवर नहीं लिया जाएगा, हरिमा बूढ़ा जानवर। वला जातो अवारिन, ऐबदार भी नहीं लिया जाएगा। वला तईसुन, नर भी नहीं लिया जाएगा। इल्ला माशा अल मुसद्दिक, इल्ला ये कि जक़ात वसूल करने वाला मुनासिब समझे। जक़ात वसूल करने वाला अगर मुनासिब समझता है तो वो नर ले सकता है, नर ले सकता है, मादा बनता है। अगर इसको नर चाहिए तो नर ले सकता है, लेकिन इसमें मालिक को भी नुकसान ना हो। अगर इसको भी नुकसान नहीं है तो ये ले सकता है। बाकी बूढ़ा ऐबदार जानवर जक़ात में ये नहीं दिया जाता। जी 2.5% बनता है, 2.5% बनता है, 40 पैसा 2.5% बनता है। सैयदना अनस फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक ने जो ज़कात के हवाले से खत लिखा था, अल्लती अमर अल्लाहु रसूलहु, जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने पैगंबर को दिया था, उसमें ये बात भी लिखी थी, वला युखरजु फी सदका, ज़कात में ना निकाला जाए हरीमतुन बूढ़ा जानवर, वला दातु अवारिन, ना ही ऐबदार, वला तईसुन, ना नर मेल, इल्ला माशाल मुसद्दिक, इल्ला ये कि ज़कात वसूल करने वाला मुनासिब समझे। अल्लाह की राह में मरने वाला जानवर, बिल्कुल बच्चा ऐबदार, वो ना निकाला करें। वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफिकून, हमेशा रद्दी चीजें, नकारा चीजें, खराब होने वाली चीजें वही अल्लाह की राह में ना निकाला करें, अच्छी चीजें भी अल्लाह की राह में निकालें। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी का हक अदा ही नहीं कर सकते जब तक पसंदीदा चीज खर्च ना करने लग जाओ, उसमें से कुछ खर्च करो। बाबू अखदिल अना के फिस सदका, ज़कात में बकरी का बच्चा लेना। ज़कात में अगर बकरी का बच्चा भी बनता होगा तो वो भी लेंगे। यानी ज़कात में चीज कम है या ज्यादा, वो छोड़ी नहीं जाएगी। असल ये है मकसद बयान करने का। अबू हुरैरा फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था, वल्लाहि लौ मनऊनी अना का, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मुझे मना कर देंगे बकरी का बच्चा ज़कात में देने से। एक हदीस में आता है इकालन, रस्सी, अगर ज़कात में रस्सी बनती है ना, रस्सी, वो भी देने से मना कर देंगे। कान युअद्दूनहा इला रसूलिल्लाह, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे। लकातलतुम अला मनइहा, इस इनकार पर भी मैं इनसे किताल करूंगा। एक खलीफा ऐसा पावरफुल होना चाहिए, मुसलमानों का हाकिम, कि लोगों से जक़ात वसूल करने का एक सिस्टम बनाए, आमिल वो कर हो, और जक़ात ना देने वाले पर जंग मुसल्लत कर दे, लड़ाई करे, जबरदस्ती जक़ात वसूल करे, जुर्माना लगाए उन पर। लेकिन आज हाकिम ही ऐसा कोई नहीं है। मुसलमान रियासत ऐसे हाकिम को तरसती है, और जैसे रईया वैसे हाकिम, ना ये देना चाहते हैं ना वो लेना चाहते हैं, बल्कि वो लेकर खा जाते हैं। बददियानती हमारा जो महकमा औकाफ बना हुआ है, महकमा औकाफ बना हुआ है, जो ज़कात वगैरह के पैसे जमा होते हैं वो मज़ारात की तामीर में, कुफर के अड्डे और शिरक के अड्डे तामीर हो रहे होते हैं। मसाजिद और मदारिस की कोई सरपरस्ती नहीं होती। तो अंदाजा लगाएं कि ये हुकूमत ने मदारिस और मसाजिद को बियार मददगार छोड़ दिए। और आज के दौर में मुसलमानों का अलमिया ये है कि तुजार का दहन भी ये बन चुका है मदारिस और मसाजिद के हवाले से। यहाँ काम थोड़ी हो रहा है, काम तो वो रिफाई तंजीमें कर रही हैं, जो फुटपाथ पर ठेले लगाकर या फुटपाथ पर बिठाकर खाना खिला रही हैं, जो सहरी खिला रहे हैं, चाहे वो बदअकीदा है, चाहे वो मुशरिकीन को पाल रहे हो, मुब्तदीन को पाल रहे हो। अल्लाह के बंदो, मदारिस और मसाजिद में जो तलबा पढ़ते हैं, कम अज कम ये मुशरिक नहीं है, कम अज कम ये बिदती नहीं है, सौम सलात के पाबंद है। और लाखों की तादाद में मदारिस और मसाजिद में ये फुकरा और ये मसाकीन पढ़ते हैं, रिहाइश पजीर हैं, जिन्हें 3 टाइम का उनका नाश्ता, उनका खाना, उनका इलाज मुआवजा सब कुछ हो रहा है। और अगर आपकी ज़कात और सदकात से ये बच्चे जो दीन के दाई बने, मुबल्लिग बने, आलिम बने, इनकी सरपरस्ती हो,
ان کا لباس، ان کی صحت، ان کا کھانا پینا، یہ سرپرستی ہو رہی ہے. تو اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ ان کی سرپرستی سے کیوں اعراض کرتے ہیں؟ کیوں وہ لوگ جو فٹ پاتھ پر جن کو بٹھا کر آپ کھانا کھلا رہے ہیں، جن میں زانی بھی ہے، جس میں شرابی بھی ہے، جس میں بدعتی بھی ہے، جس میں مشرک بھی ہے، جس میں ڈاکو بھی ہے، جس میں کاروائیاں کرنے والے بھی ہے، آپ بڑے فخر سے ان کو کھلا رہے ہوتے. کام تو یہ ہو رہا ہے، مدارس تو کوئی کام نہیں کر رہا ہے. اگر ایک دین کا دائی اور مبلغ اور طالب علم اس کی سرپرستی سے آپ دور ہٹ رہے ہیں تو یہ آپ کی بد نصیبی ہے کہ آپ ان نیک اور پاکیزہ افراد کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کو کھلانا زیادہ پسند کرتے ہیں جن کا عقیدہ آپ کو معلوم نہیں ہے. نہیں معلوم آپ کو کہ یہ زانی ہے، شرابی ہے. نہیں معلوم آپ کو کہ یہ صحیح منج پر ہے یا نہیں. نہیں معلوم آپ کو کہ یہاں سے کھانے کے بعد، پلنے کے بعد یہ چوریاں کرتے ہیں یا ڈکیتیاں ڈالتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. آج یعنی ایک حقیقت ہے جو میں یہ میسج کے طور پر دے رہا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی مدارس سے منسلک افراد ہیں وہ پریشان حال میں ہیں. مہنگائی میں مدارس چلانا بڑا مشکل ہو چکا ہے. اور پھر تجار کا ذہن بن چکا ہے یہ کام نہیں، کام تو یہ ہے خدمت خلق. رمضان کے مہینے میں جوش آتا ہے اور وہ زکوٰۃ اور صدقات جو مدارس میں آتا ہے، اور سال بھر یہ نیک لوگ، فقراء اور مساکین، جو طالب علم ہیں، جو روحانی طور پر پاکیزہ لوگ ہیں، اور پھر معاشرے کو پاک کرنے کا انہوں نے ایک علم اٹھانا ہے. آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے ان کو کھلا کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. آپ بد نصیب ہیں. آپ کی ذہنیت جو ہے نا وہ بد نصیبی کی طرف لے گئی. آپ پریشان ہے بیچارے، پریشان حال ہے کہ مدارس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں. تجار کا ذہن خراب کر دیا گیا اور خاص قسم کا طبقہ ہے جو یہ خراب کر رہا ہے. مدارس کی طرف نہیں آنے دیتے اور ان کی سرپرستی سے محروم کر رہا ہے. یہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جتنی تنظیمیں بن چکی ہیں، اور وہ کوئی زکوٰۃ ہاسپٹل میں لے کر جا رہا ہے، کوئی یہاں راشن تقسیم میں لے کے جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ لے کر جا رہا ہے، اور اس طرف آنے نہیں دیتے. ہم جانتے ہیں ایسے سینکڑوں مدارس، چھوٹے بڑے، اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ہر کوئی افسردہ ہے کہ سارا سسٹم ادھر چلا گیا ہے، مدارس کی سرپرستی کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. خدا اس ذہنیت سے بچے. یہ پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی سرپرستی اعزاز کی بات ہے. ایک دین کا طالب علم، اس کو ایک عالم بنا دینا اور اس کی سرپرستی کرنا، اور علمی اداروں کے سرپرست بننا، معاون بننا، ان کی سرپرستی کرتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، تاکہ معاشرے میں یہ لوگ جو انبیاء کے وارث ہیں، آج جتنے فتنے ہیں نا شرک اور کفر کے، نہیں جہاد یہی تو رہ گیا ہے. جہاد کبیر یہی تو ہے آج کے دور کا. شرک اور کفر اور فتنوں کی یلغار ہے. اس کے مقابل اگر کوئی کھڑے ہیں تو یہ اہل مدارس اور مساجد ہے. اگر ہم ان کو بھی دیار و مددگار چھوڑ دیں گے تو بتائیے دین کی حفاظت، دین کی نصرت، ان سے محبت کون کرے گا؟ کیسے کریں گے؟ کیسے ہوگی؟ تو آئیے، اس کچھ عرصہ پہلے جو ان مدارس کی دل کی خوشی کے ساتھ سرپرستی ہوتی تھی، ان کو ترجیح دی جاتی تھی، ان کے لیے خاص حصہ مختص ہوتا تھا. مہنگائی کے دور میں جہاں ہمارے گھروں کے اخراجات ڈبل ہو چکے ہیں، تو کیا خیال ہے، کیا خیال ہے کیا ان مدارس اور یہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں، ان کی سرپرستی اور ان کے معاملات اور مہنگائی کے دور میں ان کو چلانا کتنا مشکل ہو چکا ہوگا. تو یہ ایک ضمن بات تھی جو آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. اس لیے یہ ساری مجموعی باتیں میں نے ایک بات کی ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آپ کا سوال ہے، اس سوال کے تحت ہی میں بات بتا دوں، جو یہ لوگ ہیں نا، یہ طبقہ، یہ اپنے مدارس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تکلیف وہ صحیح منہج پر قائم جو ادارے ہیں نا، سلفی اور اہل الحدیث کے مدارس، ان سے لوگوں کو کھا رہے زیادہ، اپنوں کو بھی ان سے کھا رہے. خاص قسم کے لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے. ان مساجد کے اور مدارس کے جو یہ ایک نظم اور ایک سیٹ اپ جو چل رہا ہے نا، اس سے بھی بہت لوگوں کو بڑی بڑی کھار ہے، تکلیف ہے. نتیجہ پھر یہاں نہیں، دوسرے مہم میں تجار کو مصروف کر کے ان سے پیچھے ہٹا دیا گیا. ہمیں ان کی طرف توجہ دینی ہے خاص. باب لا تؤخذوا کرائم اموال الناس بالصدقہ، اس بات کا بیان کہ نہ لیا جائے لوگوں کے عمدہ مال کو زکات میں. چن چن کر آپ نے نہیں، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو. آپ نے خاص مال، جو کریم مال ہوتا ہے، کریم کی جمع ہے، عمدہ مال جو ہوتا ہے وہ آپ نے نکالنا. جو آپ کا بنتا ہے وہ لے لیں، وہ آپ کو دیا جائے گا. ہاں، اگر خوشی سے مالک دے رہا تو آپ لے لیں، ورنہ آپ ایسا نہ کریں. پیچھے کیا کہا؟ زکات دینے والا ظلم نہ کرے، بوڑھا جانور دے کر، عیب دار دے کر. اور یہاں کیا کرا آپ نے بھی؟ اچھا، چن چن کر نہیں لینا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا لما بعث معاذ علی الیمن، یمن کا عامل بنا کر، آپ نے فرمایا انکا
तक़दम अला कौम मिन अहल किताब, ए माज तो अहले किताब कौम के पास आएगा, फलयकुन अव्वल मा तदउहुम इलैहि इबादतुल्लाह, सबसे पहले जिस चीज की तरफ तूने दावत देनी है वो क्या है? अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तौहीद है। तौहीद सबसे पहला मिशन, तौहीद पे इख्तियार। खिदमत खलक कोई मजहब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं खिदमत खलक बहुत बड़ा मजहब है। आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया, लोगों की जिस्मानी जरूरत पूरी करके आपने को तीर नहीं मारा। सबसे पहला उनकी रूहानी इस्लाह करें अकीदे के साथ। अगर आप अकीदे की इस्लाह कर लें तो आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया, जहन्नम से बचा लिया। इसलिए एक दाई की सबसे पहली और अव्वल जिम्मेदारी है इबादतुल्लाह, इसकी तरफ दावत दें। फैदा अरफुल्लाह, जब ये लोग अल्लाह को पहचान लेंगे कि ये हमारा खालिक है, ये हमारा रब है, हमारा माबूद है, मुवाहिद बन जाएंगे, फअखबिरहुम, तो उनको बताइए अल्लाह कद फरद अलैहिम खम्स सलवातिन, अल्लाह ने उन पर फर्ज कर दिया 5 नमाजें, फी यौमिन व लैलतिन, के दिन और रात में। फैदा फअलू, जब ये काम कर लें, फअखबिरहुम, नमाजी भी बन गए, अब उनको बताइए अल्लाह फरद अलैहिम ज़कातम मिन अमवालिहिम, अल्लाह ने उन पर ज़कात को फर्ज कर दिया। हम ज़कात ही का बता रहे होते हैं, तुम पर ज़कात फर्ज होगी, ज़कात निकालिए। आपने ये नहीं बताया तुम पर अकीदा की इस्लाह भी फर्ज है, इस्लाह करें उनकी, अकीदे की इस्लाह नहीं करनी। नमाजी नहीं है तो नमाजी की इस्लाह नहीं करनी, बस किस चीज की है? ज़कात दो, ज़कात दो, ज़कात दो, ये भी गलत है। मुआशरे में सही दाई बने, सही मुबल्लिग बने। वह तुरद्दु अला फुक़राइहिम, अमीरों से ली जाएगी, फुकरा को दी जाएगी। फैदा अताऊ बिहा, जब इसकी इताअत कर ले, इस बात को मान ले, फखुद मिनहुम, उनसे ज़कात लीजिए। वह तवक्का कराइम अमवालिन नास, लोगों के मालों में से जो करीम और उम्दा माल है उससे बचिए, वो ना ले। बाबू लई सब फी मादून खम्सी ज़ौदिन सदका, 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है। ये हदीस पहले भी गुजर चुकी है। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, लैसा फीमा दूना खम्सती औसुक मिन अत-तमरी सदक़तुन, 5 वसक खजूर से कम में ज़कात नहीं है। कि 5 वसक, एक वसक में 60 सा होते हैं, तो 5 में 300 सा हो गए, और एक वसक, एक सा जो 2.5 किलो का होता है तो 750 केजी बन गया, और अगर मन में इस पर डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 19 मन बनता है, और 19 मन। अगर किसी का गल्ला, वो गंदम, वो चावल, वो जौ, वो खजूरें 19 मन बनते हैं तो उस पर ज़कात फर्ज हो गई है। तो अगर खर्चा हुआ है तो 20 मन पर 1 मन, खर्चा नहीं हुआ तो 10 मन पर 1 मन देना है। वलैसा फीमा दूना खम्सी अवाकिम मिनल बरी की सदक़त, 5 उकिया से कम में, चांदी के 5 उकिया से कम में ज़कात नहीं। 1 उकिया 40 दिरहम का होता है, 5 उकिया के 200 दिरहम हो गए, जिसकी चांदी 52.5 तोला बनती है, तो 52.5 तोला या 200 दिरहम से कम अगर है तो ज़कात नहीं है, अगर इतना इससे ज्यादा तो ज़कात फर्ज है। वलैसा फीमा दूना खम्सी ज़ौदिन मिनल इबली सदक़ा, 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है। 5 ऊँट है तो 1 बकरी, 4 है तो कोई ज़कात नहीं है। चलो इसी पर इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.